آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ احزاب 22واں پارہ، آیت نمبر 49 سے لے کر 52 تک۔ اس میں خصوصی احکامات کا تذکرہ ہے جو معاشرت سے اور رہن سہن سے متعلق ہے۔ ان آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سے خصوصی احکامات آئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم نکاح کرو مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے، مس کے معنی ٹچ کرنا، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے ہی تم طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی عدت، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرتے، فمتعوہن، تو تم ان کو متاع کا جوڑا دے دو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کر دو، سراحا جمیلا، اچھی طرح سے رخصت کر دے دو۔ اس آیت میں تو عام خطاب ہے، لیکن اس آیت میں جو مضمون چلا رہا ہے کہ نکاح کے بعد اگر طلاق کی نوبت آئے اور خلوت صحیحہ میسر نہ ہو تو ان کو تم متاع یعنی ایک جوڑا کپڑا، جس میں نیچے کا پائجامہ، اوپر کا کرتا اور اس کے اوپر اوڑھنی، ان تین کے علاوہ چوتھا کپڑا ایک لمبی چادر جو برقعے کے طور پر استعمال ہو سکتی ہے۔ یہ کپڑا ان عورتوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو نکاح کی بہت سی اقسام سورہ بقرہ میں آ چکی ہیں۔ اگر بوقت نکاح مہر مقرر تھا اور یہ خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی تو آدھا مہر دیں گے، اور اگر مہر مقرر ہی نہیں تھا تو متاع دیں گے، اور اگر ملاقات ہوئی، خلوت صحیحہ ہو گئی اور مہر مقرر نہیں تھا تو مہر مثل واجب ہو جائے۔ یہ تمام اقسام سورہ بقرہ کے شروع میں آ چکی ہیں۔ خذ المطلقات متاع بالمعروف کے تحت یہ بات تفصیل سے وہاں آ چکی ہے سورہ بقرہ میں۔ یہاں صرف ایک حصہ دکھانا یہ ہے کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں تھا، اس صورت میں عدت تو نہیں ہے، لیکن تمہیں ان کے واسطے ایک جوڑا دینا پڑے گا جس کا نام متاع کا جوڑا ہے، اور یہ جوڑا دینا متاعن، جس کا نام متاعن رکھا ہے یعنی فائدہ اٹھانا، یہ بطور دلجوئی کے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب حقوق بتاتے ہیں تو دوستوں کے یا اعزاء و اقارب کے، یا جن سے بہت گاڑی دوستی ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ یہ ان کے حق پر زور دے رہا ہے جن سے تعلقات بگڑ چکے ہیں، نہ صرف بگڑ چکے ہیں بلکہ انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے۔ جب آدمی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی غصے کی وجہ سے اور ناراضگی کی وجہ سے تو بجائے محبت کے اظہار کے جتنا محبت ہی اتنا شدید نفرت، انتقام اور جوش غضب کی حالت ہوتی ہے۔ اس موقع پر بھی اللہ نے کہا ہے رخصت کرنا ہے تو جوڑا دے کے، اور ان کے لیے عدت کے ایام اس وقت ہوں گے جب ان کے ساتھ تنہائی میں ملاقات ہو گئی ہو، خلوت صحیحہ جس کا نام ہے۔ خلوت صحیحہ بھی چھونے کے اور تنہائی کے حکم میں ہے، ہاتھ نہ لگائے تب بھی اگر خلوت صحیحہ ہو گئی تو پھر پورا مہر دینا پڑے گا۔ اگر خلوت نہیں ہوئی ہے، یہ ہے مراد ہاتھ نہ لگانے سے،
تو پھر متعے کا جوڑا واجب ہے۔ اب اگر دونوں مالدار ہیں تو اعلیٰ درجے کا، اور دونوں غریب ہیں تو ادنا درجے کا، اور ایک مالدار ایک غریب ہے تو اوسط درجے کا۔ یہ خصاف کی رائے ہے، حضرت خصاف نے یہی واضح کیا ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ دینے والا چونکہ مرد ہے لہذا اسی کی حیثیت دیکھی جائے گی، کیونکہ اگر اوسط درجے کا کہا جائے اور وہ ادنا درجے کا آدمی ہے تو کہاں سے لا کے دے گا؟ وہ خصاف کی رائے ہے۔ تو بہرحال اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر تم نے نکاح کیا ہو مومنہ عورتوں سے، پھر ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے، صحبت سے پہلے تم نے ان کو طلاق دے دی ہو، تو تمہارے واسطے لازم یہ ہے کہ تم ان کو جوڑا دے دو، اور کوئی عدت بھی نہیں ہے۔ ایسی عورتوں کو عدت نہیں ہے، وہ جب کا جب طلاق ہوتے ہی نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ عدت اصل میں اس واسطے ہوتی ہے کہ رحم میں کچھ ہے تو نہیں، استبراء رحم کہتے ہیں اسے، پیٹ میں کوئی بچہ وغیرہ ہے تو وہ معلوم ہو جانا، اس واسطے ان کے لیے عدت رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اگر وہ پیٹ میں حمل ہے معلوم ہو گیا تو وضع حمل اس کی عدت ہے، چاہے وہ 9 مہینے گزر جائے۔ اور اگر خلوت ہوئی ہی نہیں، تنہائی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں ملا ہے، تو پھر کوئی قسم کی عدت اس کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ جب کا جب نکاح کر سکتی ہے۔ اسی آیت سے فمتعوہن کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ان کو کچھ مال و متاع دے دو، رخصت کر دو، وسرحوہن اور ان کو چھوڑ دو، سراحن جمیلا، سراحن کے معنی ایسا چھوڑنا ہو جو خوبصورتی کے ساتھ ہو، اچھی طرح سے، یعنی کوئی انتقام نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی جوش غضب نہیں، کسی قسم سے مضرت کو پہنچانے کا دل میں ارادہ نہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ نے سکھلایا ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس موقع پر توازن پہ قائم نہیں رہتا۔ یہ آیت نمبر 49 کا مضمون تھا۔ اب یہاں سے لے کے 50 اور 51 52 3 آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی امتیازات کو بتایا اللہ نے، اور یہ بھی معاشرے سے متعلق۔ ان 3 آیتوں کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان پر اس لیے ضروری ہے تاکہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنسیت کا الزام لگاتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ ان آیتوں میں اللہ نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور آپ ہر جملے پر غور کریں گے کہ اس میں نبی کے لیے کیا امتیاز ہے، کیا خصوصیت ہے۔ یعنی احکامات کے اندر بھی اللہ نے خصوصی احکامات دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہر حکم میں آپ پر شفقت، محبت، عنایت اور رحمت کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہاں خطاب ہی نبی کو ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کر دیا آپ کے لیے، ازواجکا، آپ کی وہ بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کے مہروں کو آپ نے ادا کر دیا، وما ملکت یمینک، اور جن کے آپ مالک ہوئے ہیں، یعنی آپ کا دایاں ہاتھ جس کے اوپر بطور ملکیت کے ہے، مما افاء اللہ علیک، ان مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو مال فے کے طور پر دیا ہے۔ مال فے کی وضاحت اب آتی۔ اب آپ یہاں سے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے وہ بیویاں جو آپ کے نکاح میں ہیں، جن کا مہر آپ نے دے دیا ہے۔ مہر کا دینا یہ خصوصیت نہیں ہے، مہر تو آپ نے سب کا دے دیا تھا، ادھار آپ نے کسی کا رکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ اگر کسی کا کوئی حق بنتا ہے تو اس میں تاخیر بالکل نہیں پسند کرتے تھے، کسی بھی وجہ سے کوئی تاخیر پسند نہیں کرتے، بلکہ بریء الذمہ ہونے کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ نبی کی اس خصوصیت پر
ساری امت کو یہ پیغام پہنچتا ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کا مہر اپنے اوپر قرضہ نہ رکھیں کہ مرنے کے بعد معاف کرانے کی نوبت آئے. سب آپ نے ادا کر دیا. تو یہ آتیت اجورہن یہ قید نہیں ہے، بلکہ یہ گویا اظہار ہے اس واقعے کا کہ چونکہ آپ نے تمام عورتوں کا مہر دے دیا ہے، اور جو آپ کے نکاح میں ہیں جن کا مہر دے دیا ہے وہ تمام عورتیں آپ کے ہم نے واسطے حلال کر دی ہیں. یہ کیوں کہا جاتا؟ اس میں کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ امت کے لیے صرف 4 بیویاں حلال ہیں، اور یہاں یہ حکم ہوتا ہے جتنی آپ کے پاس نکاح میں ہیں ان کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. ہوا یہ کہ جب 4 کی قید لگایا اللہ نے تو تمام صحابہ کو حکم تھا کہ اگر کسی کے پاس 5 ہیں تو 4 کو منتخب کر لیں اور 1 کو طلاق دے دیں. اور اب تو حکم یہ ہے کہ اگر 4 ہیں تو 5ویں کا نکاح ہوگا ہی نہیں، خود ہی نکاح ختم، 4 ہی نکاح ہو سکتا ہے. اب یہاں نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کے نکاح میں ان دنوں 9 بیویاں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یا 9 اگر نہیں تھی تاریخ کے اعتبار سے کچھ شکوہ ہے جیسا کہ میں ابھی وضاحت کروں گا اس کی. تو اتنی بات تو طے ہے کہ 4 کے عدد سے زیادہ ہیں، 7 ہیں، 8 ہیں، 9 ہیں. تو یہ سب اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی آپ کے لیے 4 کے عدد میں ختم نہیں کر دیا. یہ ہے آپ کا خصوصی امتیاز. امت میں سب کے لیے 4 ہی درست ہے. 4تھا نکاح ہونے کے بعد اب 5واں نکاح وہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ کے لیے اللہ نے اس میں تنگی نہیں رکھی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے لفظ تنگی نہیں رکھنے کا. اب یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اور دوسری شادی اور تیسری شادی کب ہوئی. کیونکہ یہاں پر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کے واسطے عورتوں کو حلال کر دیا اور امت کے واسطے صرف 4 حلال ہیں، تو لوگ نبی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور بہت سے بیہودہ قسم کے انسان جیسے سلمان رشدی وغیرہ ہیں، یہ سب تو یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے نبی کے معاشرتی احوال سے اتنا کم سے کم باخبر رہے کہ جو ضرورت کے مطابق بول سکتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں بی بی خدیجہ سے، اور بی بی خدیجہ کی عمر سے یہاں بحث نہیں ہے، لیکن وہ بھی سن لیں کہ وہ 40 سال کی ہے اور وہ بیوہ ہیں، اور وہ 2 شوہروں کے بعد اب تیسرے شوہر کے پاس آ رہی ہیں. یہ نبی کی شادی ہے، نبی کی عمر 25 سال ہے. اس بیوہ خاتون کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 50 سال، یعنی جب عمر شریف 50 سال کی ہو گئی تب تک وہ ایک ہی خاتون کے ساتھ تھے. کل عمر 63 سال کی، جس میں 50 سال نکل گئے ایک بیوہ کے ساتھ. جبکہ پورے مکے والے جانتے ہیں، اور مکے میں جب آپ نے اعلان کیا نبوت کا تو آپ کی عمر 40 سال تھی، آپ کے نکاح میں یہی بیوہ تھی. مکے والوں نے آپ کو جادوگر تو کہا، دعوی نبوت میں جھوٹا بھی کہا، ساحر الکذاب کہا سورہ صاد پارہ 23 میں، اور آپ کے اوپر مختلف قسم کے کہانت کے الزام لگائے، شاعر کہا، جادوگر کہا. لیکن کسی میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے عزت نفس پر کوئی بات کہہ سکے. کسی میں کوئی دم نہیں تھا کہ ایک جملہ نقل کر دیتا جس سے آپ کے تقوی پہ، طہارت پہ اور آپ کی زندگی کی پاکیزگی پہ کوئی حرف آ سکتا. آپ نے کھلم کھلا کہا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. سورہ یونس کے الفاظ ہیں، تمہارے درمیان میں نے 40 سال گزارا ہے، اپنی حیات میں نے پیش کر دی ہے جو بیدار زندگی ہے، کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں؟ تو نبی کی حیات ایسا صاف ستھری ہے، 40 سال نبوت کے اعلان کے موقع پر، اور 50 سال کی عمر ہو گئی تو صرف یہ خاتون ہے. جب خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال ہو گئی تو آپ نے 51 سال کی عمر میں سودا سے نکاح کیا. سودا بنت زمعہ کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی بیوہ ہے، یہ بھی کنواری نہیں.
آپ کی عمر 51 سال کی ہو گئی. جب 52 سال کی عمر ہوتی ہے تو آپ نے شادی کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. وہ آپ کے پاس تشریف لائی. نکاح پہلے ہو چکا تھا لیکن رخصتی اب ہو رہی ہے سن 2 ہجری میں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت سودا کے بعد آپ نے شادی کیا ہے زینب بنت خزیمہ سے. خزیمہ انصاری کی بیٹی ہیں زینب. آپ کے نکاح میں 2 زینب تھی، ایک کا ذکر بعد میں آ رہا. یہ زینب بنت خزیمہ کی بیٹی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی سال میں انتقال کر گئی. اب آپ کی عمر 54 سال کی ہو گئی. 54 سال کی عمر ہے. سن 2 ہجری میں بی بی عائشہ نکاح میں آتی ہیں، اور 1 سال کے بعد بی بی حفصہ نکاح میں آتی ہے. بی بی حفصہ یہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں، اور عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. صرف عائشہ بی بی کنواری ہیں، بقیہ کوئی بھی کنواری نہیں. اب آپ کی عمر 54 سال کی ہو چکی ہے. اسی دوران میں آپ کا نکاح اللہ کے حکم سے زینب بنت جہش سے ہوا، جن کا ولیمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. ابھی وہ آیتیں آگے آ رہی ہیں اور کچھ کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے کہ زینب بنت جہش کا نکاح پہلے زید سے ہوا تھا، پھر طلاق کی نوبت آئی تو اللہ نے خود نکاح کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، منہ بولا بیٹا ہونے کی رسم توڑنے کے لیے. گویا 54 سال تک آپ کی حیات اس طرح تھی. اب یہاں سے جتنی بیویاں تھیں سب کا نکاح 54 سال کی عمر کے بعد ہوا ہے. گویا 55 سے لے کر 60 اور 3 63 کل آخری عمر کا 8 سال کا حصہ تھا جس میں آپ کے سارے نکاح ہوئے. اگر کسی آدمی کی زندگی میں کسی قسم کی جنسی بے راہ روی ہوتی اور زائد نکاح کرنے کا مقصد کچھ جنسیت کا ہوتا تو شروع کے 50-55 سال آپ یوں ضائع نہ کر دیتے. یہ آپ کے لیے بہترین علامت ہے کہ آپ نے زندگی کی جو شادیاں کی ہیں 55 سال کے آخر میں یہ صرف اسلام کی اشاعت کے واسطے کی، اور کچھ ایسی شادیاں بھی کی ہیں آپ نے جو سیاست کے اعتبار سے بہت اہم تھیں. ان کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں تاکہ ان کے گھٹنے ٹیکنے کے موقع ملے. ام حبیبہ کی شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو سفیان گھٹنے ٹیک دیے، کہا میں ہار گیا. ابو سفیان کی بیٹی ہیں، گھٹنے ٹیک دیے. آپ کی شادیوں میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان خواتین کے مسائل، ایک مرد کا حافظہ قوی ہے وہ مسائل کو بیان کرتا ہے، لیکن اگر ایک ہی عورت ہوتی تو سارے مسائل کو جذب نہیں کر سکتی. کنواری کے مسائل، بیوہ کے مسائل، مطلقہ کے مسائل. ام سلمہ آئی ہیں نبی کے نکاح میں، اولاد والی تھی. اب اگر کسی کے گود میں بچہ ہے تو اس کے مسائل، سارے مسائل کون سکھاتا، کہاں سے سیکھتا؟ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں بی بی عائشہ، جن کے کم سے کم 200 صحابہ شاگرد ہیں، جن کے الفاظ بہت سی اہم احادیث کتابوں میں 2210 حدیثوں کی روایت کرتی ہیں. یہ ایک خاتون 2210 حدیثوں کی روایت کرتی ہے. بی بی ام سلمہ 3000 یا بعض قول کے مطابق 368 حدیثیں روایت کرتی. 368 حدیثیں روایت کرنا کوئی معمولی کام نہیں. ہم میں سے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو 2 حدیثیں بھی یاد ہیں؟ کر کے دکھا دیں یار. اگر 40 حدیثیں یاد ہو جائیں تو محدثین میں شمار ہوگا. محدثین میں اس کے لیے لوگوں نے 40 حدیثیں پیدا کی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں، 40 بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، مگر وہ 40 بھی یاد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ خواتین نے 2210 حدیثیں پیش کر دی. 200 صحابہ کو تیار کیا شاگردی میں، اور ہر مسئلے میں جہاں اٹکتے دروازہ کھٹکھٹاتے بی بی عائشہ کا، قرآن کریم کی ہر آیت کے مسئلے. تو یہ سب حکمتیں ہیں جو میں نے اشارہ کیا ہے. تفصیلی بحث سورہ بقرہ میں آ چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ازواج کے معاملے میں اس واسطے گنجائش رکھی تھی تاکہ آپ کے ذریعے سے مسائل امت تک پہنچیں.
یہاں سے اشارہ یہ ہے کہ جتنی آپ کی نکاح میں عورتیں تھیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ مہر دے دینا یہ اتفاقی شرط ہے، یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اگر مہر نہ دیا ہو تو نہیں جائز ہوں گی، ایسا نہیں ہے، مگر چونکہ آپ نے سب کے مہر جب کا جب دے دیا، اسی واسطے اللہ نے ذکر کر دیا اس کو۔ اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے مہر عطا کر دیا ہے، اور جتنے آپ کی نگاہ میں عورتیں ہیں سب کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، 4 کی قید آپ کے واسطے نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے واسطے 4 نکاح سے زیادہ کیوں ہیں اور آپ کے واسطے 4 نکاح سے کم کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہاں نبی کی حیات پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی اشاعت ان 9 سے بہت زیادہ آسانی سے ہوئی، اگر تعداد یہ کم ہوتی تو اتنی اشاعت نہ ہو پاتی، اور ہمارے لیے 4 بھی زیادہ ہیں کیونکہ ہم تو 1 کو پڑھانے پر قادر نہیں ہیں، 2 کو نہیں پڑھا سکتے، 3 کو نہیں پڑھا سکتے، 1 کو بھی نہیں پڑھا سکتے، وہ 1 کو بھی ہم جس طرح سے لائے تھے ویسے ہی رکھتے ہیں، 10 سال 20 سال مرنے تک سکھا نہیں سکتے۔ تو یہاں ہمارے واسطے 4 بھی کافی ہیں، اور وہاں جو 9 کی تعداد ہے وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی قوت دی تھی، اس کے علاوہ آپ کا جو علم تھا وہ علم نبوت تھا، تنہا 1-2 عورتوں کے بس کی بات نہیں تھا جو آپ نے منتقل کیا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے۔ یا ایھا النبی انا حللنا لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے حلال کیا آپ کے لیے ازواجک، آپ کی ازواج 9 بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، جن کو آپ نے مہر عطا فرمایا، وما ملکت یمینک، اور جن کے مالک ہوئے آپ کے دائیں ہاتھ، مطلب باندیاں، مما افاء اللہ علیک، ان مالوں میں سے جو اللہ نے آپ کو مال فے کے طور پہ عطا فرمایا ہے۔ مال فے کسے کہتے ہیں؟ جب دشمن سے مقابلے کی نوبت نہ آئے اور بلا جنگی بیڑا اٹھائے دشمن خود بخود سلنڈر ہو جائے تو جو مال غنیمت آتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، یا صلح ہو جائے، صلح کے طور پر آ جائے، وہ بھی مال فے کہلاتا ہے۔ اور بھی کچھ ایسے مال ہیں جو کہیں کافر دشمن کی طرف سے آئیں، بغیر لڑے بھیڑے، بغیر جنگ کیے ہوئے، بغیر گھوڑا دوڑائے ہوئے، ایسے مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی مال غنیمت پر بھی فے کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں مراد ہے جو بھی مال غنیمت آیا ان میں سے کچھ باندیاں آئیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بی بی صفیہ کو منتخب کیا تھا، لیکن وہ غلام تو تھی، ان کو آپ نے آزاد کر دیا اور ان کی آزادی ہی کو مہر بنا دیا، ان کو غلام بنا کے نہیں رکھا، بلکہ صحابہ فکر مند تھے کہ اگر آپ پردے میں رکھ کر لے جاتے ہیں تو آپ کی بیوی ہیں، اور پردے کے بغیر رکھیں گے تو باندھی ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان کو جب حوضت بنایا، اونٹ کے پیچھے جگہ بنا کے رکھا صفیہ کو راستے ہی میں، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ کی یہ بیوی ہیں، آپ نے ان کو آزاد کیا تھا، اور ان کو آزاد کرنے میں جو آزادی تھی یہی آپ کا مہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے یہ خصوصی انعام رکھا تھا۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ باندیاں اگر کسی کو مل جائیں تو باندیاں تو حلال ہوتی ہیں، مگر باندیاں آپ کے لیے حلال کر دینے میں آپ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس میں آپ کی تخصیص کہاں سے ہوئی؟ وما ملکت یمینک، جن کے آپ مالک ہیں اور جن کو اللہ نے بطور مال فے کے آپ کو دیا ہے وہ آپ کے واسطے حلال ہیں۔ تو یہ تو سب کے واسطے حلال ہیں، ہر مومن کے واسطے، جو مال غنیمت میں حصہ مل جائے، جو باندھی خرید کر آ جائے، سب کا سب جائز ہیں۔ اس میں نبی کی تخصیص کہاں سے ہوئی؟ اس پر 2 واقعہ لکھا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے بین القرآن میں، بہت پیاری تخصیص، 2 تخصیص بتائی۔ ایک تو تخصیص یہ ہے کہ 9 بیویوں کے علاوہ آپ کے واسطے یہ حلال اور طیب ہونا، اور دوسرے ایک اصول تھا
مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہے باندی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پورے مال میں سے جو آپ چاہیں چن سکتے ہیں، اس کو نبی کا انتخاب کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی صفیہ، ان کو صفن نبی کہا جاتا ہے، نبی کا انتخاب، نبی کا چن لینا۔ عام مومن کے واسطے جب تک تقسیم ہو کر حصے میں نہ آ جائے کوئی باندی حلال نہیں، بلکہ غلول ہے، خیانت ہے۔ لیکن جب نبی چن لیں اپنے واسطے تو وہ حلال ہے آپ کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی تقسیم کی ضرورت نہیں۔ جیسا بی بی صفیہ کا واقعہ خود مشہور ہے، جب خیبر فتح ہوا تو باندی بن کے آئیں۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا دہیہ قلبی، انہوں نے کہا مجھے باندی چاہیے، حضور نے کہا جا کے لے لو۔ وہ اتفاق سے گئے تو انہیں کو لے لیے، اور یہ تھی وہاں کے بہت بڑے رئیس کی بیٹی صفیہ بنت حیی ابن اخطب، جو پورے یہودیوں کا سردار، بہت اونچا پادری، ان کی بیٹی تھی۔ ایک صاحب نے جا کر کہا کہ اللہ کے نبی، صفیہ کو آپ نے دہیہ کو دے دیا، حالانکہ دہیہ کے لائق نہیں ہے، وہ آپ کے لائق ہیں کیونکہ شہزادی ہیں وہ۔ آپ نے بلایا اور دہیہ سے کہا کہ ان کے بدلے میں جا کر تم 2 چن لو، بجائے ایک کہ تم 2 چن لو، دوسری جا کے دے دو۔ اور آپ نے صفیہ کو اپنے پاس روک لیا اور ان کو آپ نے اپنے واسطے چن لیا اور آزاد کیا، پھر نکاح کیا، آزادی کو مہر قرار دیا۔ یہ صفن نبی، یہ مصداق ہے۔ تو یہ نبی کی خصوصیت ہے یہاں پر، اور کسی کو حاصل نہیں۔ دوسری بات لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان خلیفہ کے لیے کوئی تحفہ بھیجے تو وہ تحفہ خلیفہ کا ذاتی نہیں ہوتا، بلکہ بیت المال کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ لیکن نبی کو یہ خصوصیت ہے کہ اگر کوئی تحفہ بھیجے، جیسے آپ کے پاس تحفہ کہیں سے آیا، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا مقوقس، شاہ روم، اس نے تحفہ بھیجا ایک باندی جس کا نام تھا ماریا قبطیہ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بھیجا، اور وہ آپ کے واسطے حلال اور طیب تھی، جبکہ یہ قاعدہ عام مسلمانوں کے واسطے نہیں ہے۔ اگر کوئی تحفہ آئے تو وہ سب کا مشترکہ حصہ ہوتا ہے اور داخل ہوگا بیت المال میں، لیکن یہ ماریا قبطیہ جو بادشاہ نے بھیجا، حضور نے اپنے واسطے منتخب فرمایا۔ یہ 2 امتیاز ہیں جو یہاں ثابت کیا ہے، یہ حضرت تھانوی کے بیانات ہیں۔ فرمایا وما ملکت یمینک، اور جو بھی آپ کے ہاتھ کی ملکیت میں آئے ان مالوں میں سے جو بطور مال فے کے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یہ سب آپ کے واسطے حلال ہے۔ اب تیسرا جز آ رہا ہے، وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، یہاں تک جملہ پورا ہو رہا ہے۔ اور آپ کے ام کے معنی آتے ہیں چچا، بنات عمک آپ کے چچا کی بیٹیاں، وہ بنات عماتک، عماتن پھوپھیوں کو بولتے ہیں، آپ کے پھوپھیوں کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹی اور چچا کی بیٹی، یہ باپ کی طرف سے رشتے میں آتی ہے۔ وہ بنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتک، اور آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں، یہ سب ماں کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ چاروں جائز۔ اس میں نبی کی تخصیص کیا ہے؟ اللاتی ہاجرن معک، وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، ہاجرن معک، ہجرت کی ہیں آپ کے ساتھ، یعنی چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، خالاؤں کی بیٹیاں، یہ تو ہر مومن کے لیے حلال ہے۔ یہ نبی کے واسطے تخصیص کیسے ہوئی؟ یہ شرط کے ساتھ، اللہ کی ہاجرن معک، وہ جو ان میں سے ہوں جو آپ کے ساتھ ہجرت میں شریک ہوں۔ سفر میں آپ کے ساتھ ہوں یہ شرط نہیں ہے، لیکن نفس ہجرت میں وہ آپ کے ساتھ ہوں، یعنی وہ بھی ہجرت کریں اور آپ بھی ہجرت کریں۔ اگر وہ ہجرت نہیں کی ہیں تو اگر وہ خالہ کی بیٹیوں میں آتی ہیں تو آپ کا نکاح ان سے حلال نہیں۔ یہ شرط
بظاہر قید ہے، بظاہر تنگی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عام مسلمانوں کے واسطے چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ کی بیٹی اور ماموں کی بیٹی سب حلال ہے، تو نبی کے واسطے حلال کب ہوں گی؟ جب وہ ہجرت کریں، ورنہ حلال نہیں ہے۔ تو یہ تو تنگی کی بات ہے، آپ کی خصوصیت کہاں رہی؟ یہ عام نگاہوں میں ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جو مصلحت پوشیدہ ہے وہ نبی کی محبت کے ساتھ ہے۔ اس میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ عام طور سے خاندانی بچیاں ایک قسم کا تفوق رکھتی ہیں کہ ہم اس خاندان کی، ہم بڑے خاندان کی، اور وہ جب نکاح میں آتی ہیں تو ان کے دماغ میں وہ برتری رہتی ہے۔ اس برتری کو اگر نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو نبی کے ساتھ وہ احترام میں کمی کوتاہی کا اندیشہ ہوتا ہے، جس سے نبی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اللہ نے یہ شرط رکھا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے گھر کو، بار کو، خاندان کو، مال کو، سب کو چھوڑ کر ہجرت کیا ہو، یعنی مشقت جھیلی ہو آپ کے ساتھ میں جانے کی، وہ اس قابل ہیں کہ ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مشقت نہیں جھیلی، وہ آپ کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کی بیٹی ام ہانی بنت ابی طالب، وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح حضور سے جائز اسی واسطے نہیں ہوا کہ میں نے ہجرت نہیں کی تھی، مگر جب مکہ فتح ہو گیا تو ان کو اللہ کے نبی نے غلام نہیں بنایا، کیونکہ خاندان کی بیٹی، ابو طالب کی بیٹی ہیں، غلام کیسے بناتے؟ ان کو حضور نے آزاد کر دیا، ان کو طلقہ کہتے ہیں۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آزاد کر دیا، غلام نہیں بنایا، غلام بنا کر قید کر دیا ہوتا، ایسا نہیں، آزاد۔ لیکن ہجرت نہ پائے جانے کی بنا پر ہمارا نکاح جائز نہیں، حالانکہ ابو طالب کے ساتھ خصوصی تعلق، لیکن یہ ہاجرنا ماں کی شرط میں وہ نکل جاتی۔ تو یہ نبی کے ساتھ قید ایسی نہیں ہے جو بلا وجہ ہے، بلکہ یہ طے کرنا ہے کہ جو عورتوں نے ہجرت کیا ہے، مشقت جھیلی ہیں، وہ نبی کے ساتھ جفا کشی کر سکتی ہیں، انہی کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے، بقیہ نکاح میں لانے کے قابل نہیں، تاکہ جو تفوق اور برتری کا احساس ہے وہ کہیں آپ کو اذیت کا سبب نہ بن جائے۔ یہ آپ کی محبت میں فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا دیکھیں آپ، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا، اور اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو ہبہ کرے، گفٹ کرے، اب تک نہیں سنا ہوگا آپ نے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ آیت پر غیرت آئی کہ کیا کوئی عورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو گفٹ کر دے؟ مگر یہ نبی کی شان ہے، اور نبی کی شان ہے ایسی کہ بہت سی عورتوں نے اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہا، لیکن آگے جملہ ہے ان اراد النبی جو ان یستنکحا، اگر نبی بھی ارادہ کر لیں کہ ان سے نکاح کریں، شرط ہے اگر نبی ارادہ نہ کریں نکاح کرنے کا تو ختم قصہ۔ چنانچہ ایسا ہوا، ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا وہبت لک نفسی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ آپ نے سر سے پاؤں تک نگاہ اٹھا کر دیکھا اور خاموش رہے، ایک بار، دو بار، تین بار خاموش رہے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ صحابی نبی کے ساتھ اس طرح محبت میں ہوتے تھے، تسنع، بناوٹ، دکھاوا، دل میں ایک زبان پہ ایک، ایسا نہیں تھا، صاف صاف کا اے اللہ کے نبی اگر آپ کو ان میں حاجت نہیں ہے تو ان کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ قصہ طویل ہے بخاری میں یہاں لاؤں گا تو بات نکل جائے گی، مگر آپ سن لو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے پاس کچھ ہے دینے کو؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی دو جوڑے نہیں ہیں کہ نیچے اوپر دو ہوں یا بنیان بھی پہنے ہوئے ہوں، ایک ازار ہے، ازار بس، نیچے جوتا بند۔ تو کہا ازار سے کیا ہوگا؟ تو پہنے گی تو وہ ننگی، وہ پہنے گی تو تو ننگا، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ جا کے گھر میں ڈھونڈ کے لاؤ، گھر میں جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح،
یہاں سے پکڑ لیا دوسرے فقہا نے کہ انگوٹھی بہت حقیر ہوتی ہے، گویا اتنے بھی مال پر نکاح ہو سکتا ہے، پکڑ لیا امام شافعی نے، کہا کم سے کم پر بھی نکاح جائز ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں نکاح تو بغیر مہر کے بھی جائز ہے، لیکن مہر مثل واجب ہوگا، جس کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہے۔ تو ڈھونڈنے کے واسطے کچھ بھی نہیں ملا، لوہے کی انگوٹھی تک گھر میں میسر نہیں تھی، مگر وہ صحابی شکوہ نہیں کرتے میں فقیر ہوں، ہمارے پاس تو لوہے کی انگوٹھی تو کیا سونے کی پڑی ہوگی، ایک نہیں کئی، پھر روتے معاشی غربت معاشی غربت، کب ختم ہوگا یہ رونا؟ ان کو لوہے کی انگوٹھی میسر نہیں تھی مگر وہ خوش تھے، اور ہمیں سونے کی انگوٹھیاں میسر ہیں مگر ہم روتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ حرص، اور یہ دنیا کی حرص ختم ہوگی جب مٹی پڑے گی آنکھ پر، تب تک حرص ختم نہیں ہوتی۔ اور کمائیں گے اور کمائیں گے، کتنا کمائیں گے کوئی لمٹ ہے؟ کوئی لمٹ نہیں۔ پہلے تنخواہ ملتی تھی 10,000 تو اس میں خوش تھے، اب 10 لاکھ ملتی ہے تو رو رہے ہیں، اور رونا۔ وہ صحابی ڈھونڈنے کے بعد واپس آئے تو نہیں ملی، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ تیرے پاس کچھ قرآن بھی یاد ہے؟ کہاں؟ فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت یاد ہے، سونا نہیں ہے مگر صورتیں یاد ہے۔ آج سونا ہے صورتیں یاد نہیں ہے، کیونکہ جس پر محنت ہوگی وہی حاصل ہوگا۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تیرا نکاح میں نے اس خاتون سے کر دیا اس وجہ سے کہ جو تیرے ساتھ قرآن ہے، نکاح کر دیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم مہر بن سکتا ہے، جب قرآن کی تعلیم مہر بن سکتا ہے تو قرآن کی اجرت لینا جائز ہو گیا۔ امام شافعی کا موقف یہ۔ امام اعظم کہتے ہیں کہ حضور نے جو کہا بما ماں کا، یہ بات رویہ ہے، تیرا نکاح اس خاتون سے اس وجہ سے کر دیا کہ تیرے ساتھ قرآن ہے، یہ قرآن مہر نہیں بنا، وجہ بنا، لہذا مہر مثل واجب ہوگا، یعنی اس جیسی بچیوں کا جو مہر ہوتا ہے اتنا واجب ہوگا، دینا پڑے گا، اور نکاح کر دینا یہ قرآن وجہ بنا۔ خیر یہ فقہی بات، مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ نبی کو ہبا کرنے والی خاتون کا قصہ ایسا بخاری میں درج ہے، اور ایک ہے، ہو سکتا ہے اور ایسے بہت سے قصے ہوں۔ تو یہاں بتایا اگر کوئی خاتون وامرأۃ مؤمنۃ، اگر کوئی امرأة جو عورت مومنہ ہو، ان وہبت نفسہا، اگر اپنے آپ کو ہبا کرے، گفٹ کرے، للنبی، نبی کے لیے، ان اراد النبی، اگر ارادہ کرے نبی، ان یستنکحھا، کہ اس سے نکاح میں لے لے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ کس معنی کا خصوصیت ہے؟ کہ گفٹ بغیر مہر کے اس کا نکاح نبی سے درست ہے، بغیر مہر کے۔ اگر دوسری کوئی عورت کسی مرد سے کہے کہ میں تم سے بغیر مہر کے نکاح کرتی ہوں، تب بھی نکاح میں مہر مثل واجب ہوگا۔ وہ بغیر نکاح کو لینا چاہے یا بغیر مہر کے لینا چاہے اور فیصلہ بھی ہو جائے، تب بھی نکاح میں مہر مثل واجب ہوگا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ہاں بعد میں واجب ہونے کے بعد وہ معاف کر دے وہ اور بات، لیکن واجب ہوگا۔ تو یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ بغیر مہر کے نکاح آپ کا درست تھا۔ اللہ نے آگے فرمایا خالصۃ لک، یہ خالص آپ کے لیے، دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے جس میں شریک ہو، یہ صرف آپ کے لیے، لک آپ کے لیے، خالصۃ لک، یہ صرف آپ کے لیے خالص، من دون المؤمنین، نہ کہ ایمان والے، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کے علاوہ خالص آپ کے واسطے یہ حکم ہے۔ اب علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ یہ خالی آخری والا حکم ہے یا پورے اوپر سے نیچے تک کے؟ علامہ زمخشری کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے جملہ، یہ سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ سارے جملوں میں نبی کی تخصیص ہے، صرف اسی میں تخصیص نہیں ہے۔ یہ علامہ زمخشری کی رائے یہ ہے کہ ہر جملے میں تخصیص آپ کی، یعنی اگر کوئی عورت ہجرت نہ کرے تو نکاح درست نہ ہو، یہ نبی کی تخصیص ہے، عام آدمی کا ایسا نہیں ہے۔ 4 سے زیادہ ہوں تب بھی نکاح درست ہے، یہ نبی کی تخصیص ہے، کسی کے واسطے نہیں ہے۔
ایسے کوئی عورت ہبا کرتی ہو بغیر مہر کے نکاح تو نبی کی تخصیص ہے، گویا سب میں تخصیص ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف آخری ٹکڑے سے ہے بس، لیکن ضائع بہتر ہے علامہ عظیم مشرقی۔ اس کے بعد عام مومنین کے واسطے ایک دل میں خیال آ سکتا ہے کہ نبی کے لیے بغیر مہر کے حلال ہے، 4 سے زیادہ حلال ہے، ایک دل میں وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، اللہ نے اس کی پابندی لگا دی، اس کی روک کے واسطے۔ آگے فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ ہم کو خوب معلوم ہے، قد علمنا کے معنی ہم کو خوب معلوم ہے، ما فرضنا علیہم جو ہم نے ان پر فرض کیا، فی ازواجہم ان کی عورتوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور ان کے غلاموں کے بارے میں، باغیوں کے بارے میں، جن کے مالک ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ یعنی کنیز ہیں، ان تمام کے بارے میں کیا کیا فرض کیا یہ ہم کو معلوم ہے۔ اس سے مراد مہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح پیغام دیا اور فرمایا کہ یہ تمام کا تعلق صرف اس لیے ہے تاکہ آپ پہ کوئی حرج نہ ہو، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ رہے تم پر کوئی تنگی، کسی قسم کی کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اس واسطے ہم کو خوب معلوم ہے کہ باغیوں عورتوں کے درمیان میں جو کچھ ہم نے فرض کیا وہ کیا کیا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہیں بخشش کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ یعنی اگر کسی قسم کا کوئی گناہ ہوا ہے اور بندہ متوجہ ہے تو اللہ بخشش کرنے والے ہیں، اور سارے احکامات میں جو نرمی اور سہولتیں ہیں یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب ایک اور معاشرتی مسائل یہ ہیں کہ اگر بیویاں 9 ہیں تو 9 کی باری مقرر کرنا، 9 کے لباس کا، 9 کے کھانے کا، 9 کے ساتھ رہنے سہنے کا، یہ کیا تقسیم واجب ہے عام مومنوں پر، نبی پر بھی واجب ہے یا نہیں؟ اللہ نے صاف کر دیا کہ یہ تقسیم آپ پر واجب نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ نے یہ پابندی اٹھا دی ہے۔ ترجی من تشاء، ترجی ارجا ان سے بنا ہے، ارجا کے معنی پیچھے کر دینا، مؤخر کر دینا۔ ترجی من تشاء منہن، ان میں سے آپ جس کو چاہیں پیچھے کر دیں، دور کر دیں۔ وتؤوی الیک من تشاء، اور آوا یووی کے معنی پناہ دینا، اپنے طرف قریب کر لیں جس کو آپ چاہیں، پابندی رہے۔ باری مقرر جو آپ نے کیا تھا یہ ازراہ شفقت کیا تھا، اللہ نے آپ کو عام کیا تھا کہ آپ چاہیں تو باری مقرر کریں چاہے تو نہ کریں۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے عورتوں پر بھی شفقت ہے، نبی پر بھی شفقت ہے، اس کا ذکر آگے اسی آیت میں آ رہا ہے۔ ان دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جس میں میں مالک ہوں، لہذا میں جس میں مالک نہیں ہوں اس میں میرا مواخذہ آپ نہ کریں۔ یعنی اللہ نے تو فرما دیا کہ آپ جس کو چاہیں دور رکھیں، جس کو چاہیں قریب کریں، آپ پر پابندی نہیں ہے، اور یہاں تک فرما دیا کہ جن کو آپ پہلے کبھی دور کر چکے ہیں ان کو پھر قریب کرنا چاہیں تب بھی پابندی نہیں ہے۔ دیکھو لفظوں کو، ترجی من تشاء منہن، آپ دور رکھیں جس کو چاہیں ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور قریب کریں پاس کریں اپنے طرف جس کو چاہیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور جس کو آپ چاہیں طلب کر لیں ان میں سے جن کو آپ نے دور کر دیا، علیحدہ کر دیا، فلا جناح علیک، آپ پہ کوئی حرج نہیں۔ پھر بھی آپ باری مقرر کرتے، ہر ایک کے بعد اثر کے بعد معمولاً ملاقات کے واسطے تشریف جاتے، حالات پوچھتے، اور مرض الوفات تک آپ کا یہ حال تھا کہ آپ یہ پوچھتے کہ میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ تو تمام بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ بی بی عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ تمام بیویوں نے کہا کہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں۔ چنانچہ آپ نے بی بی عائشہ کے پاس قیام فرمایا مرض الوفات میں، اور انہی کے پاس، انہی کی گود میں وفات ہوئی، انہی کے حجرے میں آپ کی تدفین ہوئی۔
یہ تقسیم تھی آپ کی، اور فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تلمنی فیما لا املک، یہ میری تقسیم ہے جس میں میں مالک ہوں، لیکن جس میں میں مالک نہیں ہوں میرا آپ مواخذہ نہیں کر سکتے، وہ ہے میرا دل کا میلان۔ دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہونا یہ تقسیم کے منافی نہیں ہے۔ چنانچہ آپ سے خود پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ فرماتے عائشہ۔ کہا مردوں میں کس سے ہے؟ فرماتے ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ نام بجائے جانے کے ابوہا نسبت دکھایا آپ نے، تو یہ دل کا میلان ہے، مگر اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے تقسیم کرنے میں، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اب بظاہر یہ بیویوں کی واسطے تنگی ہو گئی کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں، جب تک آپ چاہیں دور رکھیں، جب تک چاہیں آپ قریب نہ کریں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا جو فیصلہ ہے یہ اصل میں فیصلہ ان کی دلجوئی کا ہے، تاکہ ان کو غم نہ پہنچے، وہ راضی رہیں۔ عجیب استدلال ہے یہ، دیکھو غور سے لفظوں کو۔ فرمایا ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ جب ان کی باری ختم ہو گئی تو ٹھنڈی کیسے آنکھیں رہیں گی؟ سوچو ذرا، یہ ہے سبق، ٹھنڈی کیسے رہیں گی آنکھیں؟ تین لفظ ہے، ذالک ادنی یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر یہ کہ ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا یحزن اور وہ حزن اور آزردہ نہ ہو، غم نہ ہو، ویرضین اور راضی رہیں، بما آتیتہن جو کچھ ان کو آپ دے دیں، کلہن سب کے سب۔ کیا لفظ ہے؟ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آزردہ نہ ہوں اور راضی رہیں، جو کچھ آپ ان کو دے دیں اس پر خوش رہیں۔ اصل قصہ یہ ہے کہ آدمی رنجیدہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو معلوم ہو کہ میرا حق مجھے نہیں ملا تو رنجیدہ ہوتا ہے حق کے نہ ملنے پر، اور جب یہ معلوم ہو کہ میرا کوئی حق ہی نہیں ہے، انہوں نے اپنے پاس سے بھیج دیا ہے، تو تحفہ ہے، جتنا بھی مل جائے خوش ہوگا۔ یہ ہے اصل راضی ہونا، آزردہ نہ ہونا، آنکھیں ٹھنڈی ہونا، خوش ہونا۔ ہر بیوی کلہن سب کے سب، کسی کو یہ حق نہیں ہے بولنے کا کہ میری باری میں آپ کیوں نہیں آئے، کیونکہ باری آپ کے استعدادی نہیں ہے، اختیاری ہے۔ اللہ کی کیا حکمت ہے! آج بھی آپ دیکھ لو، اکثر و بیشتر لوگوں کو تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب بولتے ہیں بھائی ہمارا حق نہیں آیا، ملنے کا تھا نہیں ملا۔ جب ملنے کا تھا نہیں ملا تو تکلیف ہوتی ہے۔ توقع اگر اٹھ گئی غالب تو پھر شکوہ نہیں ہوتا۔ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، یعنی امید نہیں، ہمارا کوئی حق نہیں، پھر بھی ملتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے، اور اگر حق ہے اور نہیں ملتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ چیز ان کے واسطے زیادہ آسان ہے تاکہ وہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے، ان کی آنکھیں خوش ہو جائیں کہ نبی ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے، آپ کا کرم ہے جو ہمارے پاس تشریف لائے، ہم کو کچھ دیا، یہ آپ کی عطا ہے، نوازش ہے، بخشش ہے۔ تو سب کے سب خوش رہیں گی اور ہر ایک کے دل میں سرور پہنچے گا اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سب پیغام ہے۔ اگر ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائیں تو شکوے ختم ہو جائیں۔ یہی سبق سکھلایا گیا یہاں پر۔ جو کچھ مل جائے یہ اللہ کی عنایت سمجھیں، ہم اس کے حقدار ہیں یہ ہرگز نہ سمجھیں، تو کبھی شکوہ نہیں ہوگا۔ لوگ اکثر بولتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، ہم فلاں کام کرتے، اتنی نیکیاں کرتے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں لہذا ہم اتنے کے حقدار ہو گئے، یہ شکوہ شروع ہوتا۔ آپ حقیر قطرے ہیں، آپ کو نوازا، سانس اور حیات دے کے، یہی کیا کم ہے آپ کے لیے؟ مزید آپ کو کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اگر یہ انداز سے سوچنا پڑے کہ ہمارا حق ہے نہیں ملا تو تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ یوں سمجھے ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں، ہم تو مملوک ہیں، جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ یہاں موقف دیا اللہ نے۔ اتنی عنایتوں کے بعد دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کسی مومن کے دل میں خیال آ جائے کہ اللہ نے نبی کے لیے
اتنی گنجائش دی ہے، اگر ہم کو بھی دیا ہوتا تو کیا حرج تھا، دل میں خیال پیدا ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا دل میں خیال آئے تو سن لو، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر تم نے نبی کے ساتھ ایسا سوچا تو تم نے نبی پر حسد کیا، نبی کو دیا ہم کو نہیں دیا، یہ نبی پر حسد ہے، اور حسد نیکیاں کھا جاتا ہے، اور حسد کرنے والا کو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے دل میں اگر کوئی خیال بھی آئے تو فوراً توبہ کرنا، کسی طرف دل اگر ایسی ویسی بات سوچتا ہے تو فوراً توبہ کرنا، یہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ ہیں علم والے اور حلم والے، علیم سب جانتے کس کے دل میں کیا خیال آ سکتا ہے، کتنا آیا کتنا نہیں آیا، اور حلیم ہے، حلم ہے، بردبار ہے کہ اللہ نے فوراً مواخذہ نہیں کیا، پکڑا نہیں فوراً۔ اس سے مراد اللہ کا علم اور اللہ کا حلم پورے واقعے کی طرف ہے، یعنی اللہ علم کے لحاظ سے سب کو گھیرے ہوئے محیط ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، احاطہ بِكُلِّ شَيْءٍ علما، علم سے سب کا احاطہ ہے، اور حلیم بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تحمل کی وجہ سے لوگوں کا مواخذہ نہیں کیا، ورنہ بہت سے لوگوں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں۔ اور آج تو ایک فرقہ ہے جو عائشہ بی بی کے نام پہ تبرہ پڑھتا ہے، شیخین کو گالیاں دیتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے بہتوں پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ یہ سب ان کے احوال اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کا حلم ہے جو ان کا مواخذہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا بہت اہم ہے، فرمایا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو عجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ اس ایک آیت میں بہت طویل مضمون پوشیدہ ہے۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں لا يحل لك، اب حلال نہیں ہے، لا يحل حلال نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، النساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا ان تبدل بهن من ازواج، اور نہ یہ حلال ہے کہ آپ بدلیں کوئی بیوی ان بیویوں میں سے، یعنی ان میں سے کسی کو واپس طلاق دے کے بھیج دیں اور ان کے بدلے کسی اور کو لے آئیں، یا یہ جو 9 ہیں ان 9 کو آپ بدلیں، یہ بھی درست نہیں، یا ان 9 کے ہوتے ہوئے آپ 10ویں نکاح کریں، یہ بھی درست نہیں۔ وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن پسند آ جائے تب بھی گنجائش نہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اب جو آپ کے نکاح میں آ گئی ہیں یہ 9 بیویاں ہی رہیں گی، اب اس کے بعد ان کو تبدیل بھی نہیں کرنا ہے، ان کے علاوہ اور دوسری بھی کرنا نہیں ہے۔ یہ تفسیر کیا ہے بہت سے صحابہ نے، لیکن اس میں تنگی ہے۔ تنگی کیا ہے کہ اب اس کے بعد اگر آپ کسی سے نکاح کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اسی بات سے حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے اور ایک روایت حضرت انس کی، فرماتے ہیں کہ من بعد سے مراد کیا ہے، یہ اوپر جو بیان ہوئے ہیں یہ ہیں من بعد، یعنی ان اقسام کے بعد اب حلال نہیں۔ ان اقسام سے مراد کیا ہے جن کا ذکر اوپر آیا، یہ 8-9 جو قسمیں بتائی گئی ہیں، ان کے بعد اب نکاح درست نہیں ہے کسی اور خاتون سے، تو گویا قید ایسی ہے کہ جن میں یہ صفتیں پائی جائیں گی ان سے نکاح درست ہوگا۔ مثلا مومنہ ہے، ہجرت کر کے آئی ہے تو اس سے نکاح درست ہے، اس کے بعد بھی درست ہے۔ کسی خاتون نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا تو بھی درست ہے۔ یہ من بعد کا مطلب ہے من بعد ہذہ تفصیلا، ان تمام تفصیل کے بعد اب اگر کوئی نکاح میں آنا چاہتی ہیں تو نہیں درست ہیں، انہی میں سے کسی سے نکاح درست ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو قید نہیں، حالانکہ آپ نے اس کے بعد کوئی نکاح نہیں کیا، لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو اختیار باقی تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا اختیار نہیں لیا ہے۔ تو یہاں تبدیل تو البتہ منع کیا ہے،
کہ ان میں سے کسی کو آپ طلاق دے دیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی سودا کو طلاق دینا آپ نے چاہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں صرف آخرت میں آپ کی بیوی بن کر کھڑی ہونا چاہتی ہوں، مجھے کوئی تقاضا نہیں ہے، مجھے آپ طلاق مت دیجیے، نکاح میں باقی رکھیے، میرا کوئی حق نہیں، میرا کوئی آپ سے مطالبہ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں چاہتی ہوں، صرف میں آپ کی زوجیت میں محشر میں کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ حضور نے ان کی یہ خواہش پر ان کو چھوڑ دیا، مطلب طلاق نہیں دیا۔ تو تبدیل کرنا بھی منع ہے، لیکن ان میں سے جو حکم آیا ہے کسی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، یہ ہے من بعد کا مطلب، یعنی ان عورتوں کی تفصیل آنے کے بعد اب کسی سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے اور نہ تبدیل کرنا درست ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کا ان کا حسن پسند آ جائے، إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، مگر وہ باندیاں جو آپ کے نکاح میں ہیں، جو آپ کے قبضے میں ہیں، جو آپ کی ملکیت میں ہیں۔ اب آپ چاہیں تو ان کو آزاد کر کے نکاح پڑھا لیں، اور آپ چاہیں تو ان کو باندی بنا کر بطور ملکیت کے ہی ان کو ساتھ میں رکھیں۔ یہاں سے ایک اور طویل بحث ہے۔ اگر پہلی تفسیر درست ہے کہ اب نکاح کسی سے جائز نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو امت کی ماں قرار دیا۔ نبی کے وصال ظاہری کے بعد جب دنیا سے اب چلے گئے، تب بھی کسی بھی عورت کا، یعنی ازواج مطہرات کا، کسی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے ان عورتوں کا کسی مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ایسے ہی آپ کے لیے ان نو کے علاوہ کسی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ان کو خاص کیا آپ کے لیے اور آپ کو خاص کیا ان کے لیے، طرفین سے پابندی ہے۔ یہ جملہ ہے پہلی روایت کے مطابق، اور دوسری اگر روایت دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی اقسام میں نکاح آپ کا ہو سکتا ہے، ان اقسام کے علاوہ کسی اور سے نکاح اس کے بعد جائز نہیں۔ آگے جملہ بہت پیارا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہے ہر شے پہ رقیب۔ رقیب کے معنی نگہبان، ہر چیز کو دیکھ رہا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جتنی ازواج تھیں ان کی عمریں بہت بہت طویل گزری ہیں۔ خود بی بی عائشہ کی عمر صرف 18 سال کی تھی نبی کا وصال جب ہوا، اس کے بعد وہ کئی سال تک رہی، لیکن جنگ جمل کے باوجود، جنگ صفین کے باوجود کافی طویل حیات، لیکن آپ نے نکاح کسی سے نہیں کیا کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ آپ کو اللہ نے ان کے لیے خاص کیا تھا، تو یہ 9 بیویاں آپ کے لیے خاص ہیں۔ لیکن راجح قول لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 9 قسموں میں سے سب سے نکاح درست ہے، ان کے بعد کسی اور سے درست نہیں ہے، یہی تفصیل زیادہ راجح ہے۔ اللہ بندوں پہ نگہبان ہے، دل میں جو خیال آتے ہیں، جو اعمال صادر ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ نگہبان ہے۔ اسی واسطے بندوں کو چاہیے کہ اپنے فکر اور اپنے سوچ کو بھی صحیح رکھے، کیونکہ ہماری سوچ، ہماری فکر اور اگر ہماری آزادی بے لگام ہو گئی تو ہمارے اوپر اللہ نگہبان ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یہاں پر آیت مکمل ہوئی اور رکوع بھی پورا ہو گیا۔ اب یہاں سے جو رکوع نیا شروع ہوتا ہے، اس میں گھروں میں داخل ہونے کے احکامات، پردے کے احکامات، خواتین کے ساتھ خصوصی احکامات، اور صلاۃ اور سلام جو ہمارے مروجہ طریقے میں ہے ان کے خصوصی احکامات آ رہے ہیں۔ یہ رکوع انشاءاللہ بہت تفصیل طلب ہے، گفتگو آئندہ انشاءاللہ ہوگی۔